أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته وتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. اللہ تبارک و تعالی نے جیسا ہم نے پڑھا ہے ان آیات مبارک میں وہ آداب ہیں. پہلے تو آداب عامہ تھے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اجازت لیں، سلام کریں، ایذان ہو، استئناس ہو، اور اگر اجازت نہ ہو تو واپس آ جائیں. اس کے بعد پھر احکام تھے کہ وہ لوگ جو ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ہر انسان اس میں اپنی آزادی چاہتا ہے، پرائیویسی مانگتا ہے. ان اوقات میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، غلام ہے، کنیز ہے، وہ بھی داخل نہ. اس کے بعد پھر آداب وہ بیان کیے گئے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کے بعد خلفاء اولیاء الامور جو مسند رسالت پر متمکن ہوں ان کے لیے بھی احکام بیان کیے گئے، آداب بیان کیے گئے کہ جب مجلس میں جائیں تو اذن لے کے سلام کر کے داخل ہوں، اور اگر وہاں سے اٹھنا چاہیں تو پھر بھی سلام کر کے. دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بات کے لیے طلب کرے تو فوراً پہنچے، اور پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے وہاں سے نہ اٹھے. یہ بھی آداب ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے گا یا علماء وارث الانبیاء ہیں ان کی مجلس کا بھی یہی ادب ہوگا کہ اگر بلائیں تو جائیں، اور جانے کے بعد جب تک اجازت نہ دیں، اذن نہ دیں، وہاں سے نہ اٹھیں. پھر آخری آیت مبارک جو سورۃ النور کی آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس میں 3 قول ہیں مفسرین. ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو عام لوگوں کی دعا پہ محمول نہ کرو. اللہ کا نبی اگر دعا کریں گے تو ہلاک ہو جاؤ. ایک قول مبارک یہ ہے. دوسرا قول مبارک یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض. ایسا نہ کرو کہ حضور کو بھی اسی طرح پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یا محمد، یا ابن عبداللہ. اگر حضور کو مخاطب کرنا ہو تو ادب سے خطاب کرو کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ،
اسی طرح جیسے کہ صحابہ کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان. تو معنی یہ ہے کہ حضور کو نام لے کے نہ پکاریں گے یا محمد یا ابو القاسم یا ابن عبداللہ. اسی لیے سارے قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انبیاء کو نام سے خطاب کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے خطاب فرمایا. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا نام سے پکارا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام سے پکارا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، نام سے پکارا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمائے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو خطاب سے پکارا ہے، جہاں ضرورت تھی وہاں نام لیا. لیکن اس نام سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی شان ہے، بعد میں بھی دیکھیں گے تو آپ کی شان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. یہاں بھی صرف محمد نہیں، رسول اللہ. تو اس لیے حکم آیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے پیغمبر کو پکارنا ہو تو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم لوگوں کو پکارتے ہو یا محمد یا فلان یا فلان. اللہ کے نبی ہیں، ادب سے پکارو، ادب سے مخاطب ہوں، ادب سے خطاب ہوں. تو یہ دوسرا قول. اور بعض علماء نے ایک تیسرا قول بھی ذکر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کیا معنی کہ اگر میرے رسول بلائیں تو ان کے بلانے کو عام آدمیوں کے بلانے پہ محمول نہ کرنا، نبی کے بلانے پہ لازم جانا ہے. نہیں جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور آدمی بلاتا ہے، بندہ چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی پہنچ گیا. لیکن اللہ کا نبی اگر بلاتا ہے تو پھر جانا فرض ہو جاتا ہے بندے. تو تین اقوال جو ہیں مفسرین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے ذکر فرمائے ہیں، اور تینوں اقوال درست ہیں کہ آپ کو نام سے بھی نہ پکارو، پکارنا ہو تو ادب سے پکارو. اگر حضور بلا لے تو پھر ہر حال میں جاؤ، جب تک اذن نہ دیں وہاں سے نہ اٹھو. اور حضور پاک کی دعا کو عام دعا نہ سمجھو، وہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جو فوراً مستجاب ہو جاتی. اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ بعض منافقین ایسے تھے کہ جو آ تو جاتے تھے مجلس میں، جمعہ پہ بھی آ جاتے، عیدین پہ بھی آ جاتے، لیکن کسی نہ کسی مسلمان کی آڑ لے کے پھر چھپتے ہوئے نکل جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا چھپو اللہ تو جانتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. پھر آخری آیات میں اللہ نے دوبارہ تنبیہ فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو میرے رسول کے حکم سے روگردانی کریں، خبردار خیال رکھو کہیں نافرمانی کے بدلے میں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبہم فتنۃ، کسی امتحان میں مبتلا ہو جاؤ یا عذاب علیم سے مبتلا ہو جاؤ. تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں آداب ہیں، احکام ہیں. پہلے آداب و احکام معاشرت عامہ تھے،
پھر آداب و معاشرت خاصہ تھے، اس کے بعد آداب ہیں مخاطبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیں تو ادب سے لیں، درود شریف پڑھیں تو ادب سے پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوں تو صلاۃ و سلام ادب سے پڑھیں، بڑے خشوع سے اور خضوع سے، اور نہ بہت دور کھڑے ہوں نہ بہت قریب کھڑے ہوں، نہ آواز کو بہت زیادہ بلند کریں نہ آواز کو زیادہ پست کریں، اور بڑے تواضع سے، بڑے عظمت سے، بڑے شرف سے خطاب کریں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور جو بھی الفاظ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ادب و آداب کی ضرورت ہے، جو بے ادب ہوگا وہ محروم ہو جائے گا۔ اب اس آیات مبارک میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ پاک نے فرمایا خبردار وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، جو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں میرے پاک نبی کے حکم سے۔ ان امر رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ هو سبیلہ ومنہاجہ، جو میرے مدنی پاک کا طریقہ ہے، جو میرے مدنی پاک کا دین ہے اور رستہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی شریعت ہے۔ فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ، اب تمہارے اقوال، تمہارے اعمال جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا حضور کے اقوال و اعمال و افعال سے۔ اگر تمہارے اعمال، تمہارے اقوال میرے مدنی پاک کے اقوال و اعمال کے موافق ہیں تو اللہ قبول فرمائیں گے، اور مخالف ہیں تو وہ مردود ہوں گے، اللہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کی کرامت کو دیکھ کے یا کسی کے کشف وغیرہ کو دیکھ کے کسی دھوکے میں نہ آیا کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کرامت جس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے وہ بندہ جو ہے مومن بھی ہو اور متبع سنت محمد مصطفیٰ بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک بندہ کافر ہے، جوگی ہیں، ہندو ہیں، پنڈت ہیں، یا بندہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق فاجر ہے، داڑھی منڈاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی امر خارے کی عادت ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھو استدراج ہے، وہ کرامت نہیں ہوگی۔ کرامت تب ہوگی جب اس بندے کے ہاتھ پہ امر خارق عادت ظاہر ہو جو مومن بھی ہو اور متبع سنت محمد مصطفیٰ بھی ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ ورنہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جوگی ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، بدھ مذہب کے ماننے والے بخشو ہوتے ہیں، اسی طرح اور لوگ ہوتے ہیں وہ ریاضت کر کے، محنت کر کے، بعض ایسے امور ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، تو اس کو آپ استدراج سمجھیں گے۔ جیسے شیطان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، شیطان اپنی شکلیں بدل لیتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال لیتا ہے، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی، یہ استدراج ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے ولی میں اور دجال میں فرق کیا کریں گے کہ اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے یا کافر ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی امر خارے کی عادت ہے، وہ کہیں گے استدراج ہے۔ اگر وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے تو اس کے ہر قول کو، ہر عمل کو تولا جائے گا میرے اقوال پاک نبی سے۔ اگر موافق ہے اللہ قبول فرمائیں گے، اور مخالف ہے تو اللہ رد فرما دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَخَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَىٰ قَائِلِهِ وَفَاعِلِهِ، اگر تیرا عمل حضور کے عمل کے خلاف ہے تو وہ عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کیونکہ عمل کے قبول کے لیے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو شرطیں ہیں، أَن يَكُونَ خَالِصًا وَأَن يَكُونَ صَوَابًا، ایک تو عمل تیرا خالص اللہ کے لیے ہو، اور ایک عمل شرط ہے کہ موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ کے۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے، شہرت ہے، پھر بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اعمال کے لیے لازم ہے
کہ وہ اقوال رسول اللہ، اعمال رسول اللہ، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق۔ اچھا، اسی میں ایک بات یاد رکھا کریں کہ مثلا کبھی دو امام ہیں، ان کے دو قول ہیں، لیکن وہ دونوں قول جو ہیں وہ حدیث رسول کے مطابق ہوتے ہیں، مخالف نہیں ہوتے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں، بات یہ ہے کہ وہ عمل رد ہوگا جو حضور کے فرمان کے مخالف ہو۔ اگر وہ حضور کے فرمان کے موافق ہے، ایک امام کو ایک حدیث ملی ہے، دوسرے امام کو ایک اور حدیث مبارک ملی ہے، تو دونوں تو حضور کے فرمان پہ چل رہے ہیں، تو وہ اعمال جو ہیں مقبول ہوتے ہیں، وہ اعمال مردود نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، اس کو ایک حدیث پہنچی ہے، دوسری حدیث نہیں پہنچی، تو وہ جس حدیث پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی تو قول رسول ہے، اور بعد میں جو فرمان رسول آیا ہے اس پہ جس نے عمل کیا وہ بھی قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کا اصل نہ قرآن میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ سنت خلفاء راشدین میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے، تو صاف بات ہے کہ وہ عمل بدعت ہے اور وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جیسے کہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ بھی سیاق کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ اب دیکھیں مثلا ایک آدمی حضرت عمر کے قول پہ عمل کر رہا ہے، تو یہ تو حضور کا امر ہے نا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اسی طرح اگر اجماع صحابہ کسی بات پہ ہو گیا تو جن کو اللہ نے خود نمونہ بنایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس۔ تو یاد رکھیں کہ وہ صحابہ کا جو عمل ہے، خلفاء راشدین کا جو عمل ہے، وہ حضور کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَىٰ، وہ ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے من خالف شریعت الرسول باطنا وظاہرا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرے، چاہے ظاہر چاہے باطن۔ فرمایا ان تصیبہم فتنۃ ای فی قلوبہم من کفر او نفاق او بدعۃ، یا تو اللہ ان کو ایسے فتنے میں مبتلا کر دیں گے، کفر کے فتنے میں آ جائیں گے، نفاق میں پڑ جائیں گے یا بدعات میں پڑ جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ رسول کی مخالفت سے ان کو عذاب دردناک، یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے، فی الدنیا بقتل او حد او حبس او نحو ذلک، یا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے کہ اس نے گناہ کیا تو اس پہ حد جاری ہو گئی یا قید جاری ہو گئی یا اس کے لیے تعزیر جاری ہو گئی، ورنہ اس کے لیے عذاب آخرت جو ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ کما روى الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بابر النهمام بن منبه قال هذا ما حدثنا النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش فهذه الدواب الله يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی۔ رحمت دو عالم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثلکم، آپ نے فرمایا تم لوگوں کی اور میری مثال ایسے ہے
جیسے کہ کوئی بندہ آگ روشن کرتا ہے، چراغ جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، جب روشنی پھیل جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فراش آتے ہیں، پروانے آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑ کے آتی ہیں، وہ آگ میں گرنا چاہتی ہیں اور وہ بندہ کپڑے مار مار کے ہٹاتا ہے کہ کہیں یہ نہ جل جائے، کہیں اس کے اندر یہ واقع نہ ہو جائے، لیکن وہ زبردستی اس میں جلتی ہیں، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اس کے اندر پڑتی ہیں۔ قال فذلك مثلي ومثلكم من آخذ بحجتكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتتقحمون فيها۔ حضور نے فرمایا میری مثال ایسی ہے تمہارے ساتھ کہ میں بھی تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ خبردار خبردار جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، میں تمہیں کھینچتا ہوں لیکن تم زبردستی جہنم میں جاتے ہو۔ اخرجہ من حدیث عبد الرزاق الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یخبر تعالیٰ انہ مالک السماوات والارض، ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وَأَنَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ سب ظاہر اور چھپی باتوں کے جاننے والا ہے، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ فِي سِرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے ظاہر میں کیا عمل کرتے ہیں اور چپکے سے کیا عمل کرتے ہیں، گھروں کے اندر کیا عمل کرتے ہیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ اسی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں آسمانوں اور زمین۔ فقال قد يعلم ما انتم علیہ، تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ جان گئے جو کچھ تم کر رہے ہو، جانتے ہیں۔ کما قال قبل قد يعلم اللہ الذین يتسللون منکم لواذا، جیسے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ ان کو جانتے ہیں جو بہانے کر کے، جو آڑ لے کے بھاگتے ہیں۔ قد يعلم اللہ المعوقین منکم، اسی طرح فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اسی طرح فرمایا آیت اخرى میں قد نعلم انہ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے ہم جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ سنتے ہیں اس کا قول جو جھگڑ رہی تھی، اللہ جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، لیکن میرا مدنی آپ غم نہ کریں، یہ کافر آپ کی گستاخی نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں کہ آپ میرے بھیجے ہوئے ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں، جو آپ کو نہیں مانے تو اللہ کی تکلیف کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا انہ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اور فرمایا فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ ہیں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، تو یہ ساری آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ تحقیق ہر چیز کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں، ظاہر میں عمل کریں یا چھپ کے عمل کریں، اللہ کے آگے ہمارا ہر عمل ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْآيَاتُ فِيهَا تَحْقِيقُ الْفِعْلِ بِقَدْ، ان تمام آیات میں حرف قد کے ساتھ جو تحقیق کے لیے آتا ہے، کان المؤذن کا قول المؤذن تحقیقاً و ثبوتاً، جیسے مؤذن اذان کہتا ہے یا تکبیر میں کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو قد حرف تحقیق، اسی لیے یہاں فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، اللہ تحقیق پکی بات ہے وہ جانتے ہیں جو خود کر رہے ہو، اور جب لوٹ کے جاؤ گے سب جانتے ہیں۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم بہ مشاہد لہ لا یعزبن مثقال ذرۃ، یعنی اللہ جاننے والے ہیں، اللہ پاک دیکھنے والے ہیں، کوئی ذرے کے برابر چیز جو ہے وہ اوجھل نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ وتوکل علی العزیز الرحیم، آگے فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، اور جیسے فرماتے ہیں وَاتَقُولُوا فِي الشَّأْنِ مَا تَتْلُو مِنْهُ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ اللَّهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا تُفِيضُونَ فِيهِ، اللہ نے فرمایا جس حال میں بھی ہوں آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنے والا، میں جاننے والا، مجھے پتا ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چیز ذرے کے برابر آسمان میں نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹا نہ بڑا کوئی چیز نہیں مگر اس کے علم میں ہے، اور اللہ نے کتاب مبین میں ہر چیز لکھ دی ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيُّهَا الشَّهِيدُ لَا عِبَادِي مَا هُمْ فَاعِلُونَ خَيْرًا مِنْ شَرٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگر تم خیر کا عمل کرتے ہو تو وہ گواہ ہیں، اگر تم برائی کا عمل کرتے ہو تو وہ گواہ ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ غور کرے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں، میں جب ڈاکہ مارتا ہوں، میں قتل کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اس شرمندگی سے تو بچو کہ اللہ تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو جانور بنا ہوا ہے، حیوان بنا ہوا ہے، درندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا تھا، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، اللہ نے تجھے مسجود الملائکہ بنایا، اللہ نے تجھے امت محمد مصطفیٰ میں رکھا، لیکن تم کیا کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو، ڈاکے مار رہے ہو، زنا کر رہے ہو، لوگوں کی عزت و عصمتوں سے کھیل رہے ہو، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ تو کم از کم آدمی جب گناہ کرے یہ تو سوچ لے کہ میرا یہ گناہ، میرا یہ عمل کس کے سامنے۔ اسی طرح اللہ فرماتے الٰہین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ پاک جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ جیسے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، چاہے تم آہستہ بات کرو یا زور سے کہو وہ سنتے ہیں۔ وقال تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پہ چلنے والی چیز نہیں مگر اس کی ذمہ داری رزق کی اللہ پہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کے جائے قرار کو بھی جانتے ہیں، لوٹنے کو بھی جانتے ہیں۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز اللہ نے لکھ کے رکھی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں، اور غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اور فرماتے ہیں یعلم ما فی البر ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ لا یعلمها، جو دریاؤں میں ہے یا خشکی میں ہے وہ جانتے ہیں، اور جو کوئی ورقہ گرتا ہے، پتا گرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ نے کتاب میں لکھی ہے۔ والآیات والاحادیث فی ھذا کثیرۃ جدا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم محیط کے بارے میں قرآن میں، احادیث مبارک میں بہت ساری آیات مبارک ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ علم کامل کا بالغ اللہ ہے، علم ذاتی، علم محیط، علم ما کان وما یکون، علم کسی چیز کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد، یہ صفت جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ تو جب وہ اتنا بڑا عالم ہے تو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اگر تم نبی سے چھپ کے بھاگو گے اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، أَيْ وَيَوْمَ يُرْجَعُ الْخَلَائِقُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جب سب تم لوٹ کے اللہ کے دربار میں آؤ گے وہ جانتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ أَيُخْبِرُهُم بِمَا فَعَلُوا فِي الدُّنْيَا مِنْ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ،
جو کام تم نے بڑے کیے ہیں یا چھوٹے کیے ہیں وہ سب اللہ تمہیں بتلائیں گے. کیا معنی؟ سزا دیں گے. بتلانے کا معنی یہ ہے جیسے فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن اللہ انسان کو بتلائیں گے کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے تم نے کیا چھوڑا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اللہ فرمائیں گے رکھ دو نامہ اعمال وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اب کافر چیخیں گے ہائے کیسا کہ یہ کیسی چارج شیٹ ہے، اس میں تو ہمارا ہر عمل لکھا ہوا ہے، چھوٹا بڑا سب سامنے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ بھی کیا تھا سب موجود ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ سارے تیرے کرتوت ہیں، تیرے اعمال ہیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هُنَا يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. والحمد للہ رب العالمین ونسأل التمام. آخر تسلیم نو اللہ الحمد والمنہ. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تفسیر سورۃ النور پڑھی ہے اللہ کی منت و احسان سے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ویلیہ سورۃ الفرقان، اس کے بعد سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، عالم الغیب بھی ہیں جیسے اللہ. تو اس سے بڑا کافر کوئی ہے کہ جب اس نے نبی کو اللہ سے ملا دیا کہ اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر، نبی بھی حاضر، اللہ بھی ناظر، نبی بھی ناظر. تو اس سے بڑا کفر یا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ بات یاد رکھو کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، ملائکہ عالم الغیب ہیں وہ کافر ہو جائے، اللہ کے قرآن کے منکر ہیں. اللہ نے قرآن میں نص فرما دی ہے کہ عندہ مفاتح الغیب. غیب تو بڑی بات ہے نا، خزانے غیب کی جو چابیاں ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، چابی بھی کسی کے پاس نہیں کہ کھول کے دیکھ لیں. اللہ نے واضح کر دیا کہ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں. ہر جگہ حاضر موجود ناظر ہونا اگر انبیاء کی صفت ہے تو پھر ان کو حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، پھر عرفات سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، پھر معراج کس کو ہوا ہے؟ معراج کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود، نبی بھی ہر جگہ موجود، اللہ بھی ہر جگہ حاضر، نبی بھی ہر جگہ حاضر. تو پھر یہ معراج ہے، ہجرت ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی افسانہ ہے. یاد رکھو لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ دین اسلام سے، قرآن سے نکل جاتے ہیں اور کفر کی وادیوں میں بھٹک جاتے ہیں. اسی طرح جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے حضور کو مادہ اور جن سے نور سے پیدا کیا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ نص قطعی ہے کہ قل انما انا بشر، انما حصر ہے. اور پھر آپ کی بشریت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، آپ کا تو خاندان ہے، آپ کی تو والدہ آمنہ ہیں،
آپ کی دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، اگر نور مان لے تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم کریں گے؟ تو یہ عقیدے جو ہیں کافرانہ عقیدے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی محبت ہے، محبت نہیں ہے تو کفر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی ہم تو شان بڑھا رہے ہیں نا، حضور ہر جگہ موجود ہیں، شان بڑھا نہیں رہے ہو تو کفر کر رہے ہو۔ پھر تو حضور کے سارے غزوات کا بھی انکار ہو جائے گا۔ پھر غزوہ بدر کیا مانا، غزوہ خندق کیا مانا، غزوہ احد کیا مانا، غزوہ خیبر کیا مانا، غزوہ تبوک کیا مانا؟ حضور تو ہر جگہ ہے، پر ہر جگہ جانے کا کیا مطلب؟ اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ تو جو ہر جگہ موجود ہے پھر سیر کرانے کا کیا معنی؟ وہ تو پہلے موجود ہے وہاں، تو سیر کس کو کرا رہے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے یہ اسراء معراج کیوں کرایا؟ تاکہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ وہ تو پہلے دیکھے ہوئے ہیں، بس دکھلانے کا کیا مطلب؟ یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں۔ لوگوں نے محبت کا نام بنا کے ایسے عقیدے جاہلوں والے بنائے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، حضور کے فرمان کے بھی خلاف ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بھی خلاف ہیں، اور جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اذا رجل کبیر السن امرأة کبیرۃ السن فتأخرت بعذر من اداء طواف الافاضة في ایام التشریق وطافوا بعد اسبوع او اسبوعین فلا شیء علیہم ان شاء اللہ۔ نريد الاشتراك في الأسهم وأنهم يأخذوا منا مبلغ وقدره 5000 ريال، وبعد سنة يكون المبلغ إلى 7000، وإذا هم خسروا في التجارة ينقص منه المبلغ الذي أعطيناهم، إن شاء الله جائز۔ إذا فيها زيادة ونقصان يعني الربح والخسران فهذا جائز إن شاء الله۔ اذا فيها نسبة معينة فهذا لا يجوز، اما اذا فيها کہ نحن نشترك معهم في الربح والخسارة، اذا ربحوا زاد الاسهم، اذا خسروا نقص الاسهم، ما في شيء، بل ان شاء الله فلا حرج فيه۔ دو آدمی نے عمرہ کیا، دونوں نے طواف کیا، 3 بار اپنا بازو کو ظاہر کیا، پھر اختلاف ہوا کہ ہم نے 3 کیا یا 4 کیا، کچھ بھی نہیں کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بازو نکالنا سنت ہے، اگر نکالے گا الحمدللہ، نہیں نکالا تب بھی کوئی بات نہیں۔ اکیلے اگر ہم نماز پڑھیں تو 3 دفعہ سے کم درجے میں کہہ دیا سبحان ربی العظیم، 2 دفعہ کا نماز تو ہو جائے گی، لیکن اقل درجہ جو ہے وہ کم از کم 3 ہے۔ 3 دفعہ کہے یا 5 دفعہ کہے، 7 دفعہ کہے، 11 دفعہ کہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 3 دفعہ۔ لیکن 3 دفعہ کے قدر ٹھہر گیا، چاہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ کہا، تب بھی نماز تو ہو جائے گی۔
کہتا جی کہ میرا بچہ ہے، چھوٹا ہے، رات کو ڈرتا ہے، تو آپ آیت الکرسی پڑھا کریں نا، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، آپ پڑھ کے ہاتھوں پہ دب کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ ماں پڑھ لے، خامند باپ پڑھ لے، انشاءاللہ خیر کریں گے۔ کہتے جی کہ گھر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو سب سے پہلے تو اللہ کے فرائض کی پابندی کریں، نماز کی، اس کے بعد کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یا صرف استغفر اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر والے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اور روزانہ رات کو تمام گھر والے جو ہیں ایک دفعہ سورت واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائیں۔ اللہ کے بندے، جب اذان ہوتی ہے نا، مثلاً آج کل 12:32 تو تقریباً 12:15 کے قریب زوال ہو جاتا ہے۔ جب ہو گیا پھر کب تک قائم رہنے کا کیا معنی؟ کوئی عقل کی بات ہے بلا؟ الفتوى فأرجو منك أن تذهب إلى دار الإفتاء وتقدم عليهم هذا المعروض، فإن شاء الله أعطيك الفتوى۔ مکاتب دار الإفتاء موجودة منتشرة ما شاء الله في مکہ وغیرہ۔ مہدی کون ہے آئے گا انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے۔ اگر کسی آدمی نے آیت آگے پیچھے کر دیا، نماز ہو جائے گا، نماز ہو جائے گا، لیکن غلطی ہے۔ چاہیے کہ اگر امام بھول رہا ہے، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کام ہے کہ بتلائیں، ان کا کام ہے کہ وہ نہ چلنے دیں، وہ زور سے وضاحت کریں تاکہ امام سنے۔ اب وہ آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں، امام سن نہیں رہا، وہ غریب کیا کریں؟ انسان ہے، وہ تو بھول گیا، اور انسان بھولتا ہے، نسی آدم و نسی ذریتہ، لیکن اگر آیت مقدم مؤخر ہو گئی، حرف تو پڑھا ہے اس نے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہ کہے تو اذان ٹھیک ہوگا نہیں۔ جب اس میں اجماع ہے صحابہ کا تو کیوں نہ کہے؟ اس کا معنی وہ مخالف ہے اجماع کا۔ نہ تمہیں کیا تکلیف ہے اس جملے سے؟ بھائی چلو، شیعہ تو کہتے ہیں نبی یہ لفظ نہیں ہے، الصلاۃ، یا وہ کہتے ہیں الخیر من العمل، پتہ نہیں کیا لفظ کہتے ہیں، یاد نہیں آ رہا مجھے بھی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے الصلاۃ خیر من النوم کہنے سے؟ نہ تمہارے نزدیک نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر نہیں ہے؟ نہ تمہارے نزدیک نیند بہتر ہے نماز سے؟ نہ سوال کرنے کا دیکھو نا مقصد ہو نا آدمی، تاکہ جواب جو دے تو سمجھے کہ بھی پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے۔ اب ایک آدمی کہے جی الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہیں؟ اچھا ایک کہے حی علی الصلاۃ کیوں کہیں؟ چل تو پھر آہستہ آہستہ ایک ایک حرف گھٹاتے ہیں۔ بھائی جو اذان ہے، جو ثابت ہے، جس پہ صحابہ کا اجماع ہے، خلفائے راشدین کے دور سے جاری ہے، اس کی مخالفت سنت رسول کی مخالفت ہے۔ اگر وہ ریاض سے طائف آئے ہیں لیکن ان کی نیت جدہ جانا تھی، مکہ سیدھا آنے کی نیت نہیں تھی، وہ جدے چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر جدے سے انہوں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کم از کم 3 دفعہ تو تم پوچھ چکے ہو، اب کیا کرے آدمی، کیسے سمجھائے؟
بابا ریاض سے آ رہا ہے اور نیت ہے مکہ آنے کی تو احرام میقات سے لازم ہے۔ اگر آدمی مدینہ منورہ سے، ریاض سے، کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں طائف جا کے جدہ جاؤں گا تو احرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جب وہ جدہ سے مکہ آ رہا ہے، احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے والدین جو ہیں فوت ہو گئے تو ان کے لیے حج عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اور ان کے لیے اعمال صالحہ کریں، دعا کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، ان کے نام پہ کوشش کریں، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، یا کسی مدرسے میں کتابیں نہیں ہوتی، کتابیں خرید کے طلباء کو دے دیں، کسی مسجد میں پڑھنے کے لیے قرآن باغ نہیں ہوتے ہیں، وہاں قرآن شریف رکھ لیں، جب تک پڑھے جائیں گے تمہارے والدین کو ثواب ملے گا۔ اچھا، ضروری نہیں ہوتا کہ مسجد بناؤ، ایک مسجد ہے لیکن وضو خانہ اچھا نہیں تو وضو خانہ بنا دو۔ ایک مسجد ہے، وضو خانہ ہے لیکن وہاں جو ہے استنجا خانہ نہیں ہے، وہ بنا دو۔ ایک مسجد ہے لیکن اندر جو ہے فرش اچھا نہیں لگا ہوا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرش لگا دو۔ ایک مسجد تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن رنگ خراب ہو گیا، رنگ کرا دو، جتنا اللہ توفیق دے۔ وہ ضروری تو نہیں کہ مسجد بناؤ۔ ایک آدمی کو اللہ 1,00,000 کی توفیق دیتا ہے، ایک کو 1,000 کی دیتا ہے، ایک کو 100 روپے کی دیتا ہے، ایک کو 100 روپے کی بھی نہیں دیتا، وہ پانی بھر کے رکھ لے کہ لوگ آئیں گے وضو کریں گے مجھے اجر ملے گا، اس میں تو پیسہ نہیں لگتا نا۔ عرفات میں کام کرتا تھا، حج پڑھنے کے لیے میں مزدلفہ آیا، مزدلفہ میں احرام باندھا، ٹھیک ہے، مزدلفہ چونکہ حد حرم میں ہے، آپ نے حد حرم سے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ رات کو مینا سویا، مینا سے عرفات گیا، واپس مزدلفہ آیا، پھر مینا آیا، شیطان کو پتھر مارا، یہ کام کر کے پھر میں کام پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حج ہو گیا آپ کا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فریم میں یا اللہ یا محمد لکھ کے گھروں میں لگاتے ہیں، یا محمد یا حرف ندا ہے، لگانا ناجائز، یا اللہ کے ساتھ ہے، پکارنے کے لیے ہے، اور زور اور پکار کا حقدار اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو ندا نہیں کر سکتے۔ حضور پاک کس کو پکارتے تھے؟ تو امت بھی اسی کو پکارے جس کو حضور نے پکارا ہے، تو اس لیے اگر لکھنا ہو تو یوں لکھ دیا کریں، مثلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یوں لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ، یا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، یعنی حرف ندا نہ لگائیں، ندا صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم خیرات کریں یا رقم مسجد مدرسے میں دیں؟ چاول تو لوگ کھا کے 1 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے، چاول ختم، ثواب ہضم، لیکن جو آپ مسجد مدرسے میں لگائیں گے وہ تو انشاءاللہ 10 سال 20 سال چلے گا نا۔ تو ہمیشہ آدمی ایسا خیرات کرے جو باقی رہنے والا ہو، جس میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر اذکار اللیل والنہار کا آج کل ایک کارڈ بنا ہوا ہے، اس میں دعائیں لکھی ہیں صبح کو، شام کو، فلاں دعا فلاں دعا، اگر وہ کارڈ جیب میں ہو تو حمام میں جائیں، نہ لے جائیں، کیونکہ وہ دعائیں قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں۔ اس میں جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں یا وہ قرآن پاک کی دعائیں ہوتی ہیں یا حدیث رسول کی دعائیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیز کو لے کر حمام میں جانا بے ادبی ہے، لہذا ایسی چیزیں باہر رکھیں اور حمام میں یا گندے مقامات پہ ان کو نہ لے جائیں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی دیواروں پہ ہم عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، بالکل لگائیں، لگانا چاہیے، بڑی اچھی بات۔ ہر مسجد میں خوشبو لگایا کریں، جہاں جہاں مسجدیں ہیں، اللہ آپ کو جب اپنے وطن جاتے ہیں موقع ملے تو وہاں بھی خوشبو لگائیں، بخور جلائیں، تاکہ خوشبو ہو، نمازی آئیں ان کو خوشبو ملے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دنیا کی جو ہے، آپ نے فرمایا الطیب والمرأۃ الصالحہ، کہ سب سے زیادہ پسند جو ہے مجھے خوشبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو مبارک بہت پسند تھی، اور حضور کے زمانے میں جو خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں ان میں زیادہ تر مشک تھا اور عنبر تھا اور ورد یعنی گلاب تھا اور عطر عود تھا۔ عود کا عطر جو ہے یہ بھی حضور کے زمانے میں استعمال ہوا ہے، اور عنبر بھی اور مشک بھی اور اسی طرح ورد بھی، یہ عطور ہیں جو حضور کے زمانے میں استعمال ہوئے۔ تو مسجدوں میں خوشبو لگانا، دیواروں پہ خوشبو لگانا یا بخور جلانا، یہ بہت اچھی بات۔ آج کل ہمارے ہاں بڑے عقیدہ الٹا ہو گیا ہے، قبر پہ تو جلاتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے، اور جہاں مسجد میں نمازیوں کو ضرورت ہے وہاں نہیں جلاتے۔ ان کا ہر کام ماشاءاللہ مردوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ بھئی زندہ کو پانی پلاؤ ثواب ہے، روزہ افطار کراؤ ثواب ہے، یہ کہیں گے نہیں مردے کی قبر پہ جا کے دانے ڈالیں گے، چاول ڈالیں گے، وہاں دال ڈالیں گے، وہاں جا کے مٹھائی تقسیم کریں گے، یعنی ہر کام مردے کے لیے ہے، زندے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کرنے کے علاوہ حجر اسود کا بوسہ لے تو خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ طواف کے دوران میں جب شروع کریں یا ہر چکر میں جب موقع ملے بوسہ دیں، نہ ملے اشارہ کریں، لیکن بغیر طواف کے بوسہ دینا نہ حضور پاک سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، لہذا علماء نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ کہتے جی حجر اسود اور رکن یمانی پہ جو خوشبو لگی ہوتی ہے اس کو لگا کے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آخر کسی نے لگانا تو ہے، نہ بھی لگاؤ ہاتھ لگے گا، ہاتھ کو لگے گی تو صحیح نہ، کوئی ایسی بات ہے۔ بہرحال البتہ حالت احرام میں ہو، اگر یہ خیال رکھو، اگر تم محرم ہو، احرام باندھا ہوا ہے اور ملتزم پہ عطر لگا ہوا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے، رکن یمانی پہ عطر لگا ہوا ہے نظر، پھر نہ ہاتھ لگاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ کو لگے گا تم پہ تو دم پڑ جائے گی، کیونکہ تم احرام میں ہو۔ احرام کے علاوہ اگر ہاتھ لگاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا، حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا بلطفك الخفي یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور المسلمین اللہم یسر امورنا وامور المسلمین اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے اور قوت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ہلاکت و تباہی و قہر کا فیصلہ فرما، یا اللہ گستاخان رسول کا جنہوں نے پروگرام بنایا ہے
جنہوں نے گستاخی کی ہے، چھاپا ہے، خیانت کی ہے، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ان سے حضور کی عزت کا خود بدلہ لیتے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما دے۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، معاندین کے عناد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں اتحاد و محبت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں سے نفرت دور فرما دے، جھگڑے دور فرما دے، اختلافات دور فرما دے، بغض و عناد دور فرما دے، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔